بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 7ویں کلاس کے اردو کا ایک سبق جس کا نام ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ آپ نے ڈاک کے یادگاری ٹکٹ تو بہت دیکھے ہوں گے۔ آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیع احمد کدوئی اور بہت سے دوسرے لیڈروں کے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں میں میرا بائی، کالی داس، سورداس، ربندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کے یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی؟ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، تبھی اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے ہم آپ کو کہانی سنائیں۔ اس کتے کا نام ہاچی ہے۔ ہاچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام ایکتا ہے۔ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ ہاچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر بروٹو کیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر وہ گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ اس طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ ہاچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 میں جاپان کے ایک مشہور
فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے ہاچی مجسمہ تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبویا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح کے ایک مجسمے ایڈیے کے شہریوں نے بنوایا کیونکہ ہاچی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو ہاچی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہاچی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے ہاچی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ ایک فلم میں ہاچی کو پیش کیا گیا، لیکن ہاچی ان تمام باتوں کے بعد بھی اس طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 میں ہاچی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں ہاچی ابھی تک زندہ ہے۔ ہاچی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو۔ جاپان کی حکومت نے ہاچی کی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کرکے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ باقی والسلام۔